آخرت آخرت آخرت. اپنے بچوں میں بھی ڈر اسی بات کا ڈالو کہ اللہ کریم کے ہاں حساب ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے. آپ کو بتائیں وہ صحابی رسول جو گھر فجر کی نماز دوڑ کر کے چلے جاتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ صحابہ اکرام نے ان کی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ نماز پڑھ کے اتنی تیزی سے بھاگ جاتے. حضور نے ان سے کہا پوچھو، ایک دن پکڑو. ایک دن انہیں روک لیا گیا، پوچھا گیا کیوں اتنی جلدی چلے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا میرا پڑوسی ایک یہودی ہے، اس کے آنگن میں کھجور کا ایک درخت ہے اور اس کے شاخیں میرے آنگن میں بھی آئی ہیں. پکی کھجوریں صبح صبح گر جاتی ہیں آنگن میں، میرے بچے اٹھ جائیں تو کہیں وہ کھجوریں اٹھا کر کھا نہ لیں، اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں جمع کر کے میں اپنے پڑوسی کو دے دوں. یہ آخرت کا ڈر ہے، یہ آخرت کا خوف ہے. عزیزان گرامی اوقات، اپنے بچوں کو اس بات کا ڈر ڈالو. ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقے کی کھجوریں آئی تھیں. حضرت امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے، بہت بچپنا تھا. کھجوریں اٹھا کر کے وہ بچے کھا رہے تھے، نواسا رسول اللہ کے نواسے، کل کائنات جن کے قدموں میں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے. صدقہ آل محمد کے لیے حرام ہے. انگلی حلق میں ڈال کر کے میرے آقا نے پورا نکال دیا. کہا کخ کخ، کھانسو اور کھانس کھانس کر کے نکالو. حدیث پاک کے الفاظ ہیں. حضرت حسنین کریمین کے حلق میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ذرہ تک نکالا کہ تمہارے حلق میں کوئی حرام چیز نہیں جائے. آخرت کا ڈر تھا یہ آخرت کا خوف ہے. جو چاہے چبا لے، جو چاہے بھر لے. اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز سے کرو کہ اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے. بچپن میں جتنا تم آخرت کا تصور اپنے بچوں میں ڈالتے جاؤ گے، جوانی میں یہ اللہ کا خوف ایسے ہی رکھیں گے. الحمدللہ آج مجھے فخر ہوتا ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں اس بات کا سوال کرتے بھی ہیں کہ ان کی نوکری میں فلاں چیز ہوتی ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں. ورنہ آج کے اس پرفتن دور میں کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھتا ہے کہ ہمارے ڈیوٹی ایسی، ہماری جاب ایسی ہے، ہمیں بتائیں کہ یہ حلال کام کر رہا ہوں یا حرام کام کر رہا ہوں. اگر انہیں لگتا ہے شبہ ہے تو وہ نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں، نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بہت سارے نوجوان الحمدللہ. یہ ہوتا ہے آخرت کا خوف جب سوار ہو جائے ذہن میں تو اسے خود بخود یہ فکر ہی سیدھا کر دیتی ہے، کسی اور کی تقریر کی بھی ضرورت نہیں. آخرت کا خوف جب ذہن میں آ جائے تو اس کو خود بخود یہ چیز صحیح کر دیتی ہے. مجھے یاد ہے بہت چھوٹی عمر ہوگی میری، اسکول جب جاتے پہلی جماعت میں بھی نہیں، چھوٹی سی جماعت میں، نمازوں کی پابندی کا الحمدللہ ہمارے گھر میں بڑا اہتمام تھا. میرے والد گرامی عالم دین، بڑے نمازوں کی پابندی کا بہت سختی سے اہتمام کرتے. شام کے وقت اسکول چھوٹتی اور آ جاتے تھے تو عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی. تو اس وقت جو ذہن میں بات ڈالی گئی تھی، فرمایا میرے والد نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے ایک نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے، اس نماز کا جتنی دیر تک ٹائم ہوتا ہے قبر میں فرشتے اتنی دیر تک اسے سزا دیتے رہتے ہیں. اس نماز کا ٹائم جتنی دیر تک ہوگا اتنی دیر تک فرشتے اسے قبر میں عذاب دیتے رہتے ہیں، سخت ترین عذاب دیتے ہیں. آج عمر کے اس حصے میں آ کر کے بھی وہ بات پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھی ہوئی ہے. نمازوں کا وقت آتا ہے تو یہی ڈر لگتا ہے عشاء اگر چھوٹ جا رہی ہے تو عشاء کا تو لمبا ٹائم ہے. مرنے کے بعد قبر میں اگر عشاء کا پورا ٹائم قبر میں فرشتے عذاب دینے لگ جائیں کون برداشت کرے گا؟ اسی لیے چاہے سفر میں جائیں، چاہے تھکے ہوئے آئیں، کیسے بھی آئیں، لیکن عشاء پڑھ لیتے ہیں. وہ ڈر ہے آخرت کا. یہ کیسے آتا ہے؟ والدین اپنے بچوں میں یہ چیز منتقل کریں. آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں. بچوں کے ذہن میں جو بات ڈالی جاتی ہے وہ بڑھاپے تک رہتی ہے. اگر آپ صحیح تربیت کے ساتھ کسی کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے آخرت کا ڈر. آخرت کا ڈر. اللہ کریم ہم سب کو آخرت کے خوف سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم قرآن عظیم کی آیات بینات اور اس کی تفسیر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.